رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن والإيمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد. قال امام سجاد علیہ السلام: اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء و یا من لا یندم علی العطا. سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت جو امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں فرمایا ہے، آپ کے سامنے وہی کچھ عرائض پیش کروں گا. ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. دعا، جس دعا کی فضیلت وہ ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی عاشور کے بعد اگر امام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ سب کچھ صحیفہ سجادیہ میں ملتا ہے. امام وہ جو یہ 45 نمبر دعا میں جملات بہت قیمتی امام نے ارشاد فرمائے ہیں. بہت طولانی دعا ہے. ایک مرتبہ سب اس دعا کا مطالعہ کریں تو زندگی ایسے نمونے سے اس نتیجے تک پہنچ سکتی ہے جو انسان فکر ہی نہیں کر سکتا. امام سجاد علیہ السلام اس کے شروع میں یہ جملات ارشاد فرماتے ہیں: اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء. میرا خدا وہ ہے جس کو پاداش، جزا، ثواب کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. وَيَا مَن لَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَا. اور جو بھی عطا کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی پریشان، پشیمان، ندامت نہیں کرتا. کس طریقے سے مولا سجاد علیہ السلام تعارف کرا رہا ہے؟ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، اپنی زندگی میں آپ جو بھی کام کریں، اپنی زندگی میں جو بھی اعمال انجام دیں، اپنی زندگی میں جو بھی رفتار کریں، اس رفتار اور اعمال کے محتاج آپ ہو. اس کی ضرورت رب کو نہیں ہے. آپ اس اعمال کے ذریعے سے، آپ اس رفتار کے ذریعے سے کمال کے راستے اپنا کر اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہو. یہ سب آپ کے فائدے میں ہے. خدا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ کمالات کے راستے، کمال تک پہنچا کس طریقے سے؟ وہ ان اعمال کے ذریعے سے، رفتار کے ذریعے سے. کس کو ضرورت تھی؟ ان کو ضرورت تھی. کیا تھے؟ کس حد تک پہنچ گئے؟ اس حد تک پہنچ گئے جو انسان کمال کے اس منزل تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے فیض سے مستجاب فرماتا ہے جو خود وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیا ہے؟ وہ اعمال کے ذریعے سے. اس رب کو اس چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی کس کو ضرورت ہے؟ اس بندے کو ضرورت ہے. جب انسان اس اعمال کی اس منزل تک، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو خدا بھی اس کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے. دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کی خود زندگی آپ دیکھیں، جو اعمال کے ذریعے سے اس نتیجے تک پہنچا. جو بھی موہب آتا ہے، ایک مرتبہ مولا کے سفرے پر بیٹھتا ہے. جیسے ہی مولا کے سفرے پر بیٹھتا ہے، ہر وقت امام کے ہاتھ کو وہی دھولاتا تھا.
لیکن اس مرتبہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، آپ کے ہاتھ کو میں صاف کروں گا۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، آج میں ہی کروں گا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا، اس ٹائم امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو کسی نے میری عشق اور محبت کا طعنہ تو نہیں دیا؟ کہا کہ ہاں دیا۔ کہا کس نے؟ کہا کہ میرے گھر والوں نے۔ امام سجاد علیہ السلام اسی ٹائم فرماتے ہیں آپ کو یہی طعنے ملے نا؟ سب کے امام، سب کے پیر مرشد اپنے مریدوں کو تحفہ دیتے ہیں، لیکن آپ کا مرشد تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ امام سجاد علیہ السلام اس اعمال، اس صبر کے اس نتیجے تک پہنچ گئے جو اس شخص کو اسی ٹائم فرماتا ہے اب نیچے دیکھو۔ جیسے ہی نیچے دیکھتا ہے وہ پانی نہیں تھا بلکہ طلا، جواہر، سون اور چاندی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امام نے فرمایا یہ لے جاؤ، ان کو دکھاؤ، دیکھو ہمارے امام یہ تحائف دیتے ہیں۔ میرے عزیز سامعین محترم، امام سجاد علیہ السلام اس کے بعد کیا فرمائے؟ وَيَا مَن لَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِ، امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز عطا کرتا ہے اس پر ندامت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی ذات میں یہ چیز نہیں ہے۔ ندامت جہل کی نشانی ہے، ندامت نادانی کی نشانی ہے، ندامت نقصان کی نشانی ہے۔ خدا ان چیزوں سے پاک صاف ہے اور اس کے ذات میں اس چیزوں کا آنا محال ہے۔ تو وہ کبھی بھی دیکھو فرعون کو بھی دیتا ہے، دیکھو قارون کو بھی دیتا ہے، دیکھو یزید کو بھی دیتا ہے۔ وہ جس کو عطا کرتا ہے اس پر کبھی بھی ندامت نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ ہے امام سجاد علیہ السلام اسی دعا کے جملات میں آگے بھی مولا سجاد علیہ السلام جو ارشاد فرماتا ہے وہ یہی فرماتا ہے السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان، سلام ہو ماہ مبارک رمضان آپ کے اوپر، جو آپ میرے وہ دوست ہیں، جو آپ میرے وہ ناصر و مددگار ہیں، جو آپ کے ذریعے سے وہ میرا کٹر دشمن شیطان ہی دور ہو جاتا ہے۔ دیکھو مولا سجاد کی معرفت کہاں پہنچی ہوئی ہے، جو ماہ مبارک رمضان کے اوپر سلام بھیج کر یہی ارشاد فرماتا ہے سلام ہو آپ کے اوپر۔ کیوں؟ شیطان جو کٹر دشمن ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ جس شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، شیطان دشمن ہے انسان کا۔ امام سجاد علیہ السلام جب یہی جملے ارشاد فرماتا ہے شیطان دشمن ہے، تو دشمن سے کیسے انسان لڑے؟ کہ ہتھیار کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، تیر کے ذریعے سے نہیں، بلکہ دیکھنا پڑے گا کہ شیطان کس طریقے سے، دشمن کس طریقے سے انسان سے لڑتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے جو بھی انسان کے ظاہری جوارح ہیں وہ یہ چاہتا ہے اس کو میں اپنے قدرت میں لے کے آؤں، اس کے اوپر میں قابض ہو جاؤں، پھر شہوت کے ذریعے سے، پھر حرام کے ذریعے سے، پھر زبان کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، یعنی جو بھی ظاہری جوارح ہیں اس کے ذریعے سے وہ دشمنی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس شیطان سے کیسے انسان کو لڑنا چاہیے؟ اس شیطان سے انسان کو لڑنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام راستہ بتاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان سے زیادہ کوئی بھی راستہ اچھا نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے شیطان سے آپ لڑ سکتے ہیں، شیطان کے اوپر آپ حاوی ہو سکتے ہیں، شیطان آپ سے دور بھاگ سکتا ہے۔ اسی شیطان کو آپ، جو مولا سجاد علیہ السلام کیا، اسی شیطان کو جو دشمن ہے کٹر انسان کا، مولا سجاد اتنے سجدے کرتے ہوئے، مولا سجاد اتنی عبادتیں کرتے ہوئے اس شیطان کو بھی کہنا پڑا اَأَنْتَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ اَأَنْتَ سَيِّدُ السَّاجِدِينَ۔
تو اہل بیت عطا علیہ السلام انسان کو راستہ یہی بتانے آیا کہ اے انسان، روزے کے ذریعے سے، ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی بھی موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے آگے امام سجاد علیہ السلام اسی دعا میں یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں، وَصَاحِبٍ سَهَلَ سُبُلَ الْإِحْسَانِ۔ اے میرے خدا، دیکھو آپ نے کون سا مہینہ ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ اے ماہ مبارک رمضان، آپ کے اوپر سلام ہو، آپ نے وہ راستے، آپ میرے وہ دوست ہیں جو آپ کے ذریعے سے میں نیکیوں کے وہ راستے اپنا سکتا ہوں جو آسان ہیں۔ اسی ماہ مبارک رمضان کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہیں، سانس لینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، کسی کو سلام کرنا بھی عبادت ہے، کسی کے ساتھ ہنس کر بات کرنا بھی عبادت ہے۔ کس طریقے سے آسانی کے ذریعے سے آپ ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مولا سجاد اسی دعا میں یہ جملات ارشاد فرمائے، السلام علیک ما اکثر اتقاء اللہ فیک۔ سلام ہو اے ماہ مبارک رمضان آپ کے اوپر، جو آپ کی وجہ سے بہت جہنمی جنتی بن جاتے ہیں، جن کے اوپر جہنم صادر ہو چکا، جہنمی کام انہوں نے کیے، لیکن ماہ مبارک رمضان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان آئے۔ مولا سجاد علیہ السلام اسی دعا میں یہ جملات ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانو، آپ کے لیے راستہ ہموار ہے، آ جاؤ اس ماہ مبارک رمضان میں۔ جو جہنمی ہیں ان کو بہشت کی، ان کو جنت کی بشارت مل سکتی ہے اسی مہینے میں۔ امام سجاد علیہ السلام اسی دعا میں اور بہت سارے ایسے جملات ارشاد فرماتے ہیں جس میں تقریباً 43 فراز ہیں، نقطے ہیں، ہر نقطے کے اوپر حکمت ہے مولا سجاد علیہ السلام کا، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ کی طرف یہی چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ اے انسان، آپ کس طریقے سے خدا کے اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی وحدانیت سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے صبر پر، مظلومیت کے اوپر، دیکھیں کہ کتنی مظلومیت اس کے اوپر آئے، صبر کے اس منزل تک پہنچے۔ یہ صرف جو ہے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر ایسے نہ کریں کہ چپ کر کے امام سجاد علیہ السلام بیٹھ گیا، نہ میرے عزیز، امام سجاد نے آپ کے لیے وہ راستے اپنائے۔ اے انسانوں، آپ کس طریقے سے خدا سے کلام کر سکتے ہیں، خدا سے بخشش طلب کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ امام سجاد علیہ السلام نے اس دعائے صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اے انسانوں، جب ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے تو یہ سلمان جو فارسی تھا محمدی کیسے بنا، جو اہل بیت عطا علیہ السلام کے در پر آئے، انہوں نے کس طریقے سے وہ مقامات حاصل کیے، وہ انہی کے ذریعے سے جو امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں راستہ دیا۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو ہم نجات کے اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں جو ہمارے امام چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔